السلام علیکم جی. اللہ صاحب آپ نے بھی عرض کیا کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ جنت مانگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. تو آپ نے کہا کچھ اور مانگ. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کثرت سجود سے میری مدد فرما اور انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا. یہ پوری حدیث ہے. اور عموماً ہمارا اہل حدیث سے ہمارا نا یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے جب ہم بیٹھتے ہیں. وہ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نا قبروں پر جا کر مانگتے ہو. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یار, ہم داتا صاحب جاتے ہیں یا کسی بھی اللہ کے بزرگ کی قبر پہ جاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, ہم ان سے نہیں مانگتے, ادھر جا کر اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پر جب ہم کسی کا غیب میں سمجھ گئے نا, آپ میرے سامنے نا, ہاں آپ مجھ سے سب کچھ بہتر ہے, ہر لحاظ سے بہتر ہے, پر میں آپ کو پھر بھی کہہ سکتا ہوں کہ سرکار پانی پلا دیں. پر آپ اگر دنیا میں نہیں ہے یا وہ شخص دنیا میں نہیں ہے جی تو غیب میں کیسے پکاروں گا؟ اور جب اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں ہاں جی تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ میں تو تمہارے بہت ہی پاس ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. جی بالکل جی. اور سرکار ایک اور چیز ہے, وہ دھوبی والا بڑا واقعہ مشہور ہے, ہم سب دوستوں نے سنا ہے. تو دھوبی نے جب قبر سے سوالات پوچھے گئے تو دھوبی نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی. انہوں نے کہا من ربو کا من دینوں کا. تو وہ کیوں جواب نہیں دے پایا؟ مطلب یہ سوال تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتائے ہوئے کہ جب قبر میں آپ سے فرشتے پوچھیں تو کل میں عرض کرتا ہوں, سمجھ گیا یہ ہو گیا نا, دھوبی والا بھی میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ غیب سے مانگنا کیا ہے, شرک نہیں ہے. غیب سے مانگنا شرک ہو جائے گا, سامنے مانگے تو شرک نہیں ہوگا. اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے اس بات پر کوئی دلیل مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ سامنے ہو اس کو ذاتی طور پر مددگار سمجھ کے اس سے کیا کر لینا, مانگ لینا, اور جب وہ دور ہوگا تو پھر نہیں مانگ سکو گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ انہوں نے ایک تقسیم کی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مدد کرو مدد کرو, قرآن پاک میں مدد کرنے کا ذکر ہے, ایک دوسرے کا مددگار بننے کا. اس کا مطلب یہ کہ اگر مددگار ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہوتا تو اللہ کسی اور کو مددگار نہ فرماتا نا. قرآن پاک میں فرشتوں کو مددگار فرمایا گیا, فرشتے آئے تھے نا جی, بدر میں آئے نا, وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو فرشتے آئے اور مدد کنہوں نے کی, فرشتوں نے کی. باقاعدہ حدیث میں ہے کہ بھئی وہ گھوڑوں پر ان کو دیکھا بھی کیا, انہوں نے کیا کیا, قتال بھی کیا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد اللہ کی طرف سے ہے. یعنی ظاہراً تو فرشتے آ رہے ہیں لیکن مددگار اس کو ان کو کنہوں نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. تو جب یہ مسئلہ ہو جائے پھر ظاہر ہو یا باطن ہو, کیا اللہ تعالیٰ کو آپ قادر مطلق نہیں سمجھتے کہ اگر جو بندہ سامنے سے ہماری بات سمجھوا رہا ہے تو وہ دور سے نہیں سنا سکتا, دور سے کسی کو طاقت نہیں دے سکتا. اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یا عباد اللہ اعینونی, یہ غیبی ندا ہے نا, یہ غیب میں پکارنا ہے. اور امام نووی جو کہ باقاعدہ طور پر مسلم کے باب باندھنے والے ہیں, مسلم کے جو ابواب لکھے ہیں وہ امام نووی نے لکھے ہیں, اور غیر مقلدین اہل حدیث ان کو امام مانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ میرا بھی جانور گم ہو گیا تھا تو میں نے بھی یہ پکارا تھا اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, جبکہ وہ بندے سامنے موجود نہیں تھے. میں نے ندا کی تھی اور میرا بھی مدد ہو گئی تھی, جانور سامنے آ گیا تھا. لہذا یہ کہنا کہ غیب میں پکارنا, تو اب میں آپ کو نا مزار پر جانے کی بھی, داتا صاحب پہ جانے کی بھی دلیل پیش کرتا ہوں, پہلی صدی سے پیش کرتا ہوں. کہاں سے جی بھائی؟ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی صحابہ کرام کو تو صحابہ کرام حضور کے ظاہری زندگی میں کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے پاس. اللہ تو اس وقت بھی اللہ ہی ہے, لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا پھر بھی صحابہ کہاں جاتے تھے؟ یہ دیکھیے امام بہقی اور ابن ابی شیبہ ہیں, ابو بکر ابن ابی شیبہ محدث ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام مسلم کے بھی استاد ہیں, دونوں کے استاد ہیں اور ان سے پہلے ہیں. ان کی کتاب المصنف میں سند صحیح کے ساتھ ہے
ان الناس اصابهم قحط فی خلافت عمرہ، حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی. فجاء بلال بن الحارث الى قبر النبی، تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی، صحابی رسول، بارش نہیں ہو رہی تھی تو مزار شریف پہ حاضر ہو گئے، حضور کی قبر شریف پہ حاضر ہوئے. وقالا، اور وہاں پہ جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ. حضور کے وصال کے بعد قبر شریف پر، ٹھیک ہے، وصال ہو چکا ہے، قبر شریف پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس تسکے لئے امت کا، بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ، تو بارش طلب فرمائیے. اب وصال کے بعد بھی صحابہ کرام تو حضور کی خدمت میں آئے، اور پھر فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، وہ تو ہلاک ہو رہے ہیں. تو فَرَأَى رسول اللہ فی المنام وَأَخْبِرْ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ، حضور ان کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا تسلی رکھو، ہمارے پاس آئے ہو، بارش ضرور ہوگی. اب ان اہل حدیثوں سے پوچھو کہ آپ حدیث والے کیسے ہیں، کہ حدیث میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا مسئلہ پیش آیا، آنکھ نکل گئی تو حضور کے پاس آئے. جی بازو ٹوٹ پڑا مطلب تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں بھی ہمارے سامنے ہو تو نہیں، ہم ہر مقدمہ یہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں نا بیٹے، آپ میرے بھائی، یہ جو حدیث بتائی ہے قبر نبی کے لفظ ہے، کہاں پہ آئے تھے حضور کی. ایک منٹ نا، بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ بات سمجھیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ پوری سمجھاؤں گا، میری ذمہ داری ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے. ہاں جی بالکل بالکل سمجھنے کے لیے. تو اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی قبر کے پاس صحابی رسول آئے، حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی رسول ہے نا، اور انہیں چاہیے تھا کہ یہ مسجد میں جاتے اللہ سے دعا کرتے، لیکن انہوں نے وسیلے کو اختیار کیا، نبی پاک کے مزار شریف پہ گئے، وہاں جا کے دعا کی اور بارش ہوئی. انہوں نے جا کے، اب دیکھیے حضرت عمر کو روایت میں کہ حضرت عمر کو بتایا کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ عمر کو بتاؤ عدل کرے، بارش ضرور ہوگی. تو حضرت عمر نے نہیں کہا بھی خوابہ نہیں گلنا سنانا میں نہ آ کے توں، انہوں نے فرمایا بالکل، میں رونا شروع کر دیا کہ میں عدل کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فضل فرمایا کہ تو بارش ہوئی. دارمی سنن دارمی میں حدیث نمبر 93 ہے، یہ کہتے ہیں انہو قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، ایک وقت آیا کہ اہل مدینہ کو میں بہت مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی. فشکو الی عائشہ ام المومنین، انہوں نے یہ شکایت لے کر مائی صاحبہ، بابے نے مائی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عائشہ کی، کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، کوئی ترکیب بتائیں. تو انہوں نے فرمایا بھائی اذهبوا الی قبر رسول اللہ، سارے مل کے حضور کے مزار پر چلے جاؤ، بارش نہیں ہو رہی، کہاں پہ جانا ہے. پہلی صدی سے صحابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مزار پہ جاتے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں. 14ویں صدی میں وہاں بھی کہتے ہیں مزار پہ نہیں جانا چاہیے تھا، تو لیٹ ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ بات مجھے پوری کرنا ہے، میں پوری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ حضور علیہ السلام کی مزار شریف کا جو اوپر کیا ہے چھت ہے اس کو کھول دو، جب قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں نہ رہے گا تو پھر آسمان پھٹ پڑے گا. تو میرے پیارے بھائی یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ احادیث میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دور سے بھی پکارا، ٹھیک ہے، اب دور سے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. وہ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مجھے حدیث یاد آ گئی بخاری کی 1010 کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ روزہ انور پہ آئے اور آپ نے کہا کہ پہل تو ہم آپ سے دعا کرواتے تھے وسیلے کی کہ بارش برسا دیں، پر آج ہم آپ کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو اللہ کے کرم سے بارش ہو گئی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو مطلب کوئی اختلاف ہی نہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کی شان تو یہ قیامت والے دن بھی جو پروٹوکول لگنا ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لگنا ہے بے شک. تو بس میں یہ سوال تھا، اور دوسرا میرا دھوبی والا واقعہ، ہاں وہ رہ گیا معذرت کے ساتھ. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اسی طرح کرتے تھے اور وہ جاتے تھے اور غیب میں بھی پکارتے تھے، سارا سلسلہ تھا. اب دھوبی والا واقعہ یہ ہے کہ بھئی بات نا، آپ کا اسم شریف کیا ہے، نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کو جب کیا جاتا ہے نا، اب یہ کرتے ہیں کٹنگ. ہماری کسی کتاب میں دھوبی والا واقعہ موجود نہیں، ہمارے کسی عالم دین نے اپنی کتاب میں کسی کو اس کو لکھا
نہیں، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں، جو کہ دیوبندی ہیں. جی پیر اجمل صاحب ڈاکٹر میں طاہر عرض کر رہا ہوں قادری- نا، میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا، بات آپ پوری سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارے علماء بطور الزام کیا کرتے ہیں؟ الزامی طور پر کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیز کو نہیں مانتے نا، غوث پاک کو، تو آپ کا مولوی اس کتاب میں لکھ رہا ہے، یہ بطور حجت اور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. ہمارا نظریہ یا ہماری کسی کتاب میں یہ واقعہ بیان نہیں ہوا. پہلی بات یہ ہے جی، میں عرض کر رہا ہوں، عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے نا، جب آپ ترتیب سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے کسی بھی مؤلف مصنف نے اس واقعے کو نہیں لکھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان کی کتابوں میں ہے، غیروں کی کتابوں میں، اس لیے ان کو بطور دلیل بتایا جاتا ہے کہ تم مانتے نہیں ہو تو تمہارے وہاں یہ لکھ رہا ہے. اب وہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں ثابت، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کی کتاب میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی، یہ ابن ماجہ مجھے دکھائیں کہ بھائی کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ کیا ولی کی خدمت کا صلہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، ہاں جی، تو یہ ابن ماجہ میرے ہاتھ میں، سنن ابن ماجہ میں، ٹھیک ہے، 3 صدی کی کتاب ہے. اس میں حدیث نمبر 3685 ہے. اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے خود فرمایا، ایک طرف جہنمیوں کی صفیں ہوں گی اور ایک طرف جنتیوں کی. جہنمیوں کی صفوں میں سے ایک جنتی بابا گزرے گا. اب وہ کون ہوں گے؟ داتا صاحب ہوں گے یا خواجہ صاحب ہوں گے، یہ اللہ جانتا ہے. بابا ہوگا، بارہ جنتی ہوگا، وہ گزریں گے. ایک بندہ کہے گا بابا جی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، بابا اسے جنت لے کے جائے گا. دوسرا کہے گا میں نے پانی پہ وضو کرایا تھا، بابا اسے جنت میں لے کے جائے گا. تیسرا کہے گا میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا، آپ نے مجھے کام کہا تھا، میں نے آپ کا کام کیا تھا. اگر وہ بھی اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اگر بابا جی کو ایک بار پانی پلانے سے جنت ملتی ہے، اللہ کے ولی کو ایک بار وضو کرانے سے جنت ملتی ہے، تو جس بندے نے ولی نہیں ولیوں کے سردار کے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہوں، اس کو جنت کو نہیں مل سکتا.